آپ لوگ آ چکے ہیں؟ سب آ چکے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. کل آپ لوگوں نے پڑھا تھا درس قرآن میں سورہ فاتحہ کو، ہے نا. آج ہم سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہیں اور ان کی چند آیتوں کا ترجمہ آپ لوگ سماعت کریں اس درس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب. سنو پہلے ہے ہو اپنے سے مت کہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن. کون کتاب؟ قرآن. کوئی شک کی جگہ نہیں. کیا؟ کوئی شک کی جگہ نہیں. ہدی للمتقین، فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے کس کو؟ ڈر والوں کو. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، بغیر دیکھے ایمان لائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں. کیا کرے؟ نماز کو قائم رکھے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے، یعنی خرچ کریں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ کہ ایمان لائیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا. کیا؟ کتاب. وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، یعنی اور بھی کتابیں رب نے نازل فرمایا قرآن عظیم سے پہلے. آسمانی کتابیں جانتے ہو نا، پھر صحیفے بھی ہیں نا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھے. یہ سماعت کر چکے، اس کے بعد اب لفظ بائی لفظ سماعت کریں. الف لام تو آپ جان چکے کہ یہ حروف مقطعات ہے. ذالک وہ، اب لفظ بائی لفظ. ذالک وہ، یہ ہے، دونوں معنی آتا ہے. الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، ڈر والوں کے لیے. اب آسان لفظوں میں یوں ہوگا، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں. خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. کیا ہے؟ ہدایت ہے. ڈر والوں کی رہنما ہے. الذین، جو لوگ، یؤمنون کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. بالغیب، کس پر؟ غیب پر. کس پر؟ غیب پر. ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں. کیا قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ، کس کو؟ نماز، اور نماز کو. ومن، اور سے، ہے نا. لفظ ترجمہ بتا رہا ہوں میں، پھر اس کے بعد آسان ملا کر کے. ما، جو، رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اب کیا معنی ہوا؟
جو غیب پر ایمان لاتے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے، ویقیمون الصلاۃ، اور جس طرح نماز پڑھنے کا ڈھنگ ہے کہ آداب کے ساتھ نماز پڑھتے، آداب نماز کے ساتھ نماز کو پڑھتے، نماز کو قائم رکھتے، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا، بندوں کو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ہمارے دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کہ بما انزل الیک، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، یعنی نبی کائنات کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبل آپ سے پہلے، خالی آپ پر ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی، کس پر؟ ہمارے نبی پر کتاب نازل ہوئی نا، اس بارے میں کہ نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی، یعنی ہمارے نبی سے پہلے بھی توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور پھر صحیفے، قرآن مجید تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوئی، پیغمبروں پر نازل ہوئی، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ہماری بات یہیں تک لفظ بائی لفظ آپ کو سماعت کرنے کی بات تھی، یعنی آپ سماعت کر لیے، اب دیکھو حروف مقطعات کے تعلق سے کچھ جان لو کہ حروف مقطعات کے بارے میں کیا ہے۔ تو الف لام میم، قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، یعنی حروف مقطعات قرآن عظیم کے 29 سورتوں کے شروع میں ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، اس کے رب تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، اور متشابہات میں سے ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں، ان حروف کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ صرف اللہ ہی کو ہے یا کسی اور کو بھی حاصل ہے؟ تو آپ دیکھیں اس بارے میں، یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں سورتوں کی ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے، کیا ہے؟ کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ مراد دیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے
گا اور یہ بعید ہے. کیا ہے؟ اور یہ بعید ہے. تو پیارے بچوں، آپ نے اس کے بارے میں جانا. یہ حروف مقطعات ہے اور اس کے مختصر سے قول کو بھی آپ لوگوں نے سنا. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ یہ سورہ بقرہ درس قرآن ہے. مختصر میں آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں. اب آپ لوگ جانیں کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے. اس سورت کی شان نزول کیا ہے؟ تو شان نزول کے بارے میں آپ لوگ سماعت کریں. اللہ تعالیٰ نے شان نزول بیان کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا. کیا؟ ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے، پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے، نہ پرانی ہو. جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب موعود یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا یہ ہے. کیا ہے؟ یہ ہے. یہ قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ کتاب نازل فرمانے اور بنی اسرائیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا. جب حضور نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہودی بکثرت تھے تو الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے اس سورت کی شان نزول. اسی پہ آج کی بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اس سے آگے کل پڑھیں گے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ